بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں بات ہو چکی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے جادوگروں پر غالب ہوئے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اس سے آگے کے واقعے پر تبصرہ کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنا بڑا معجزہ دکھانے کے باوجود بہت تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ تو فرعون اور اس کے درباریوں کے خوف کی وجہ سے موسیٰ پر اس کی قوم میں سے چند لوگوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا، اس ڈر سے کہ فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اس آیت میں قوم کی ذریت سے کون لوگ مراد ہیں، اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں قوم فرعون کی ذریت مراد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ وہ قوم فرعون کے تھوڑے لوگ تھے جو ایمان لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اہل ایمان سے فرمایا، یا قومی ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین۔ اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو، اگر تم مسلمان ہو تو اسی پر بھروسہ کرو۔ قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتے اور بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے عرض کی، علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، اے ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت فرما کر ہمیں کافروں سے نجات دے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سرداروں نے فرعون سے دو باتیں کہیں، اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک۔ کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑے رکھے۔ ان دونوں باتوں کی تفصیل یہ ہے، اے فرعون، کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو چھوڑ دے گا تاکہ وہ اس طرح فساد پھیلائیں کہ مصر کی سرزمین میں تیری مخالفت کریں اور یہاں کے باشندوں کا دین بدل دیں؟ سرداروں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ جادوگروں کے ساتھ اور بھی لوگ ایمان لے آئے تھے، اور اس سے ان کا مقصد فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے قتل پر ابھارنا تھا۔ نمبر 2، سرداروں نے فرعون سے دوسری بات یہ کہی، وہ موسیٰ نہ تو تیری عبادت کرتے ہیں اور نہ تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کی۔ اس کے پس منظر سے متعلق مفسر سدی کا قول ہے کہ فرعون نے اپنی قوم کے لیے بت بنوا دیے تھے جن کی وہ عبادت کرنے کا حکم دیتا اور کہتا تھا کہ میں تمہارا بھی رب ہوں اور ان بتوں کا بھی۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون دہری تھا، یعنی صانع عالم کے وجود کا منکر۔ اس کا خیال تھا کہ عالم سفلی کی تدبیر ستارے کرتے ہیں، اسی لیے اس نے ستاروں کی صورتوں پر بت بنوائے تھے۔ ان کی خود بھی عبادت کرتا، دوسروں کو بھی ان کی عبادت کرنے کا حکم دیتا، اور اپنے آپ کو زمین کا مطاع و مخدوم اور انا ربکم العالی، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں کہتا تھا۔ سرداروں کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی کا خوف دلایا، لیکن فرعون نے آگے سے اپنی دھمکیوں کے ذریعے مقابلہ کیا۔ چنانچہ اس نے اپنی قوم سے کہا، سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے۔ اس سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نسل کشی کر کے ان کی قوت کم کریں گے۔ مزید یہ کہ عوام میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے یہ بھی کہہ دیا کہ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ اس جملے سے اس کا مقصود یہ تھا کہ عوام کو پتہ چل جائے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو کسی خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ وہ جب چاہے انہیں پکڑ سکتا ہے۔ یہ بات وہ اپنے منہ سے کہتا تھا، جبکہ حقیقت میں فرعون کا حال یہ تھا کہ اس کا دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رعب میں بھرا پڑا تھا۔ فرعون کی بات سن کر بنی اسرائیل میں کچھ پریشانیاں پیدا ہو گئیں، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی، جس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا، استغیثوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ لوگوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اوذینا
من قبل ان تأتینا من بعد ما جئتنا، ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور تشریف آوری کے بعد بھی ستایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون، ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنائے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غیب کا علم دیا تھا کہ آئندہ پیش آنے والے واقعات بلا کم و کاست بیان فرما دیے، اور کچھ ہی عرصے بعد جیسا آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا کہ فرعون اپنی قوم کے ساتھ ہلاک کر دیا گیا اور بنی اسرائیل ملک مصر کے مالک ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو مغلوب کیا تو فرعون کی بیوی آسیہ آپ پر ایمان لے آئی۔ فرعون کو خبر ہوئی تو اس نے انہیں سخت سزا دی اور 4 میخوں سے آپ کے ہاتھ پاؤں بندھوا دیے، سینے پر بھاری چکی رکھ دی اور اسی حال میں انہیں سخت دھوپ میں ڈال دیا۔ جب فرعون کی سختیاں بڑھ گئیں تو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا جنتی مکان ان پر ظاہر فرمایا اور اس کی خوشی میں ان پر فرعون کی سختیوں کی شدت آسان ہو گئی۔ پھر عرض کی ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض فرما لی۔ یقیناً جنت میں وہ گھر زیادہ درجے والا ہے جس میں بندے کو اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہو، اللہ کی محبت میں اس سے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنا اور دعا کرنا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا، اس کی بارگاہ میں التجائیں کرنا، مشکلات اور مصائب میں اس سے خلاصی کا سوال کرنا نیک بندوں کی سیرت ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی بھیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بناؤ اور نماز قائم رکھو اور مسلمانوں کو خوشخبری سناؤ۔ ابتدا میں بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں چھپ کر نمازیں پڑھیں تاکہ فرعونیوں کے شر و ایذا سے محفوظ رہیں۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں نماز فرض تھی۔ اس وقت زکوٰۃ کا حکم اس لیے نہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل غریب مساکین تھے، جب ان کے پاس مال آیا تو پھر ان پر مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ دینی فرض ہوئی۔ جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعونی اپنے کفر و سرکشی پر جمے رہے اور فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی یہاں تک پہنچ گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا مہما تأتنا بہ من آیۃ تسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین، اے موسیٰ تم ہمارے اوپر جادو کرنے کے لیے ہمارے پاس کیسی بھی نشانی لے آؤ، ہم ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی یا رب عز و جل فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے بھی عہد شکنی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہو۔ مفسرین نے عذابات کی تقریباً وہی تفصیل بیان کی ہے جو نیچے ہم نے ذکر کی ہے، البتہ بائبل میں اس حوالے سے تفصیلات کچھ مختلف ہیں۔ بہرحال مفسرین کے بیان کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کے خلاف دعا کی تو آپ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور یوں ہوا کہ ایک بادل آیا، اندھیرا چھا گیا اور کثرت سے بارش ہونے لگی جس سے قبطیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ وہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں کی ہنسلیوں تک آ گیا، ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب گیا۔ یہ لوگ نہ ہل سکتے تھے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ ہفتہ کے دن سے لے کر دوسرے ہفتہ تک 7 روز اسی مصیبت میں مبتلا رہے، جبکہ بنی اسرائیل کے گھر قبطیوں کے گھروں سے قریب ہونے کے باوجود ان کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ یہ مصیبت دور ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت دور ہو گئی اور زمین میں وہ سرسبزی و شادابی آئی جو پہلے کبھی نہ دیکھی تھی، کھیتیاں خوب ہوئیں اور درخت خوب پھلے۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے یہ پانی تو نعمت تھا اور ایمان نہ لائے۔ 1 مہینہ تو عافیت سے گزرا، پھر اللہ تعالیٰ نے ٹڈیاں بھیجی، وہ کھیتیاں اور پھل، درختوں کے پتے، مکان کے دروازے، چھتیں، تختے، سامان سب کھا گئیں اور قبطیوں کے
घरों में भर गईं, लेकिन बनी इसराइल के यहाँ ना आई। अब कुप्तियों ने परेशान होकर फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की और ईमान लाने का वादा किया, उस पर अहदो पैमान किया। 7 रोज़ यानी हफ्ता से हफ्ता तक टिड्डी की मुसीबत में मुब्तला रहे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से नजात पाई। खेतियाँ और फल जो कुछ बाकी रह गए थे उन्हें देखकर कहने लगे, ये हमें काफ़ी हैं, हम अपना दीन नहीं छोड़ेंगे। चुनांचे ईमान न लाए, अहद वफा न किया और अपने आमाल खबीसा में मुब्तला हो गए। 1 महीना आफियत से गुजरा, फिर अल्लाह ताला ने कुम्मल भेजे। ये क्या चीज़ थी, इसके बारे में मुफस्सिरीन का इख्तलाफ है। बाज़ कहते हैं कुम्मल घुन है, बाज़ कहते हैं जूं, बाज़ कहते हैं एक और छोटा सा कीड़ा है। इस कीड़े ने जो खेतियाँ और फल बाकी रहे थे वो खा लिए। ये कीड़ा कपड़ों में घुस जाता, जिल्द को काटता, खाने में भर जाता था। अगर कोई 10 बोरी गुंदुम चक्की पर ले जाता तो 3 सेर वापस लाता, बाकी सब कीड़े खा जाते। ये कीड़े फिरौनियों के बाल, भौहें, पलकें चाट गई, उनके जिस्म पर चेचक की तरह भर जाते, हत्ता कि उन कीड़ों ने उनका सोना दुश्वार कर दिया था। इस मुसीबत से फिरौनी चीख पड़े और उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, हम तौबा करते हैं, आप इस बला के दूर होने की दुआ फरमाइए। चुनांचे 7 रोज़ के बाद ये मुसीबत भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से दूर हुई, लेकिन फिरौनियों ने फिर अहद शुकनी की और पहले से ज़्यादा खबीस तर अमल शुरू कर दिए। 1 महीना अमन में गुजरने के बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने मेढक भेजे और ये हाल हुआ कि हांडियों में मेढक, खानों में मेढक, चूल्हों में मेढक भर जाते तो आग बुझ जाती थी, लेटते थे तो मेढक ऊपर सवार होते थे। इस मुसीबत से फिरौनी रो पड़े और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, अब की बार हम पक्की तौबा करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे अहदो पैमान लेकर दुआ की तो 7 रोज़ के बाद ये मुसीबत भी दूर हुई और 1 महीना आफियत से गुजरा, लेकिन फिर उन्होंने अहद तोड़ दिया और अपने कुफ्र की तरफ लौटे। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो तमाम कुओं का पानी, नहरों और चश्मों का पानी, दरियाए नील का पानी, गर्ज हर पानी उनके लिए ताज़ा खून बन गया। 7 रोज़ तक खून के सिवा कोई चीज़ पीने की मैसर न आई। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की और ईमान लाने का वादा किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई, ये मुसीबत भी दूर हो गई, मगर वो ईमान फिर भी न लाएं। कुरान पाक में है, फ़ारसलना अलैहिम तूफ़ान वल जवाद वल कुम्मल वज़्ज़फ़ादिअ वद्दम आयातिन मुफ़स्सलात फ़स्तकबरू व कानू क़ौमम मुजरिमीन वलम्मा वक़अ अलैहिम रिज्ज़ु क़ालू या मूसा उद्उ लना रब्बका बिमा अहिद इंदक लइन कशफ़्ता अन्ना रिज्ज़ लनुमिनन्ना लक व लनुरसिलन्ना मअक बनी इसराईल फ़लम्मा कशफ़ना अन्हुम रिज्ज़ इला अजलिन हुम बालिगूहु इज़ा हुम यंकुसून। तो हमने उन पर तूफ़ान और टिड्डी और पिस्सू या जुएं और मेढक और खून की जुदा जुदा निशानियां भेजी तो उन्होंने तकब्बुर किया और वो मुजरिम कौम थी। और जब उन पर अजाब वाक़े होता तो कहते, ए मूसा हमारे लिए अपने रब से दुआ करो उस अहद के सबब जो उसका तुम्हारे पास है। बेशक अगर आप हमसे अजाब उठा दोगे तो हम ज़रूर आप पर ईमान ले आएंगे और ज़रूर हम बनी इसराइल को तुम्हारे साथ कर देंगे। फिर जब हम उनसे उस मुद्दत तक के लिए अजाब उठा लेते जिस तक उन्हें पहुँचना था तो वो फ़ौरन अपना अहद तोड़ देते। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, वमा नुरीहिम मिन आयतिन इल्ला हिया अकबरु मिन उख्तिहा व अखज़नाहुम बिल अज़ाबि लअल्लहुम यरजिऊन व क़ालू या अय्युहस साहिर उद्उ लना रब्बका बिमा अहिद इंदक इन्नना लमुहतदून फलम्मा कशफ़ना अन्हुमुल अज़ाब इज़ा हुम यंकुसून। और हम उन्हें जो निशानी दिखाते वो अपने मिस्ल पहली निशानी से बड़ी ही होती और हमने उन्हें मुसीबत में गिरफ्तार किया ताकि वो बाज आ जाएं। और उन्होंने कहा, ए जादू के इल्म वाले हमारे लिए अपने रब से दुआ कर उस अहद के सबब जो उसने तुमसे किया है, बेशक हम हिदायत पर आ जाएंगे। फिर जब हमने उनसे वो मुसीबत टाल दी तो उसी वक्त उन्होंने अहद तोड़ दिया। एक मौका पर फिरौन ने अपनी कौम से चंद बातें की। नंबर 1, बड़े फ़ख्र के साथ ऐलान करके कहा, या कौमी अलैसा ली मुल्क मिस्र व हाज़िल अनहार तजरी मिन तहती अफला तबसिरून। ए मेरी कौम, क्या मिस्र की बादशाहत मेरी नहीं है और ये नहरें जो मेरे नीचे बहती हैं तो क्या तुम देखते नहीं। अल्लाह ताला की अजीब शान है कि खलीफा हारून रशीद ने जब ये आयत पढ़ी और मिस्र की हुकूमत पर फिरौन का गुरूर देखा तो कहा, मैं वो मिस्र अपने एक अदना गुलाम को दे दूंगा। चुनांचे उन्होंने मुल्के मिस्र खसीब को दे दिया जो उनका गुलाम था और वज़ू कराने की खिदमत पर मामूर था। नंबर 2, फिरौन ने दूसरी बात ये कही,
ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین ولا یکاد یبین، یا میں اس سے بہتر ہوں جو معمولی سا آدمی ہے اور صاف طریقے سے باتیں کرتا معلوم نہیں ہوتا۔ یہ اس ملعون نے جھوٹ کہا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے زبان اقدس کی وہ گرہ زائل کر دی تھی، لیکن فرعونی اپنے پہلے ہی خیال میں تھے۔ نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے آپ کو نبی سے اعلیٰ کہنا یا نبی کو ذلت کے الفاظ سے یاد کرنا فرعونی کفر ہے۔ نمبر 3، تیسری بات، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ ڈالے گئے یا اس کے ساتھ قطار بنا کر فرشتے آتے۔ فرعون نے یہ بات اپنے زمانے کے دستور کے مطابق کہی کہ اس زمانے میں جس کسی کو سردار بنایا جاتا تھا تو اسے سونے کے کنگن اور سونے کا طوق پہنایا جاتا تھا۔ فرعون نے اس طرح کے چکنی چور باتیں کر کے ان جاہلوں کی عقل مار دی اور انہیں بہلا پھسلا لیا، تو وہ اس کے کہنے پر چل پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے لگے۔ یقیناً یہ نافرمان لوگ تھے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے فرعون جیسے جاہل اور سرکش کی پیروی کی۔